अफगानिस्तान दुनिया में सुपर पावर्स का प्ले ग्राउंड रहा है। यहाँ पे आके उन्होंने अपने हथियार टेस्ट करते रहे हैं, इनको मारते रहे हैं। जब उनका दिल भर गया मार मार के तो वो वापस जाते रहे हैं। जब इसको फलस्तीन बनाया गया तो उस वक्त 12 लाख मुसलमान वहां आबाद थे, 2 लाख क्रिश्चियन थे और 85,000 जीव थे। और जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो उस वक्त यहूदियों की आबादी 6,80,000 हो चुकी थी। ईरान के साथ इस वक्त झगड़ा किस चीज का है? झगड़ा सिर्फ और सिर्फ तेल का है, और झगड़ा गैस का है, और झगड़ा अरबों के तेल का है। सारे मिडल ईस्ट के जो जीसीसी कंट्रीज या दूसरे कंट्रीज, अगर यहाँ तेल ना हो तो मेरा 1 घंटा भी यहाँ पे ना गुजारे। खवातीन की पार्टी बन चुकी है। अगर देखा जाए तो बीवी और नंद का एक झगड़ा है जिसपे खां साहब बेबस हैं, क्योंकि वो खुद वकलात में बिलीव करते हैं। काश पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन बंदा कॉमन सेंस है, जो खुद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, मुर्शद बन चुका है, काश वो पाकिस्तान के बारे में सोचता। मैं साजिद ताड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। आज चांद रात है, कल अमेरिका के अंदर ईद मनाई जाएगी। आज दुनिया के कई ममालिक के अंदर ईद मनाई जा रही है। पाकिस्तान में ईद परसों होगी, लेकिन ये ईद कैसी ईद है? आज मैं बल्कि इसी एक हैवी हार्टेड, भारी दिल के साथ ये कहना चाहूंगा कि देखें आज गजा में मुसलमान ईद किस तरह मना रहे हैं, आज ईरान के अंदर मुसलमान किस तरह ईद मना रहे हैं, दूसरी जहां पे जीसीसी कंट्रीज के अंदर जहां पल पल में खतरा है, पल पल में झगड़ा है, अलार्म है। और इसी तरह अफगानिस्तान में तो आज मेरा ख्याल है सीज फायर किया गया है कि ईद की वजह से हमले ना किए जाएं। लेकिन इस माहौल में ईद किस तरह सेलिब्रेट की जा सकती है? बहुत मुश्किल है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ईद पे खासकर अगर आप दुआ करें, आपके सारी दुनिया से इंसानियत पे खुदा की जात इस पे आसानियां पैदा फरमाए। देखें, इंसानियत, माँ का बच्चा जो होता है वो चाहे हिंदू हो, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ज्यू, मुसलमान जो भी हो, वो उसके लिए बहुत कीमती होता है। मैं समझता हूँ दुनिया में बल्कि इंसान तो बहुत कीमती होता है, हर जानदार चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो दुआ करें खुदा इंसानियत पे रहम फरमाए। आज मैं थोड़ा सा जंग के बारे में बताऊंगा, और आज मैं पाकिस्तान के बारे में भी कुछ बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर हालात कैसे हैं। इस वक्त सिर्फ जंग की वजह से पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान है। आज मैं जिस तरह अर्ज करना चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर जंग जब शुरू हुई तो उसके बैकग्राउंड 90% अमेरिकन अफगानिस्तान की जंग को सपोर्ट करते थे, 70% अमेरिकन इराक की जंग को सपोर्ट करते थे। आज 25% सिर्फ अमेरिकन हैं जो इस वक्त जंग को सपोर्ट करते हैं कि जंग पे जाना चाहिए। उसके बाद आज अगर देखा जाए तो अगर ये जंग बंद हो जाए तो फिर किसी और कंट्री के साथ जंग शुरू हो जाएगी दुनिया के ऊपर। मेरे ख्याल में मुसलमानों के लिए इस वक्त देखा जाए तो हालात मुश्किल से मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं। इजराइल के आसपास 20 अरब ममालिक मौजूद हैं, और देखें किस तरीके से उन्होंने चुन चुन के आज ना सिर्फ वो ईरान में जंग लड़ रहे हैं, बल्कि इस वक्त उनकी फौजें लेबनान के अंदर भी जा चुकी हैं, और वहां पे भी जुल्म सितम, जिस तरह भी है, जो हालात भी हैं, मेरे ख्याल में मारा मारी नहीं होनी चाहिए। कोशिश की जानी चाहिए दोनों साइडों से कि वो डायलॉग के जरिए मसाइल का हल करें। लेकिन डायलॉग क्या है? दुनिया में अब दहशत गर्दी भी एक कारोबार बनती जा रही है। और दूसरा, मैं ये समझता हूँ ये जंगें नहीं है, ये जंगें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। एक कौम जो है वो बहुत पीछे रह चुकी है तालीम में, और दूसरी कौम जो है वो बहुत आगे जा चुकी है। तो जब तक अब बैलेंस नहीं होगा, माइंड सेट एक नहीं होगा, मैंने कई दफा आपको कहा था कि आज सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर मुस्लिम कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है तो तालीम की जरूरत है, और उस पर कोई तवज्जो नहीं है। इस वक्त आप अफगानिस्तान की हालत देख लें, उन्हें पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं कि पीस, अमन क्या होता है। मेरे ख्याल में जो वो बार बार ये कहते हैं कि यहाँ पे दुनिया की सुपर पावर्स जो हैं उनके कब्रिस्तान है, मैं इससे डिसएग्री करूंगा, बिलखसूस इसलिए कि दुनिया की किस कौम ने आके इनको नहीं मारा। और बल्कि मैं ये समझूंगा कि ये अफगानिस्तान दुनिया में सुपर पावर्स का प्ले ग्राउंड रहा है। यहाँ पे आके उन्होंने अपने हथियार टेस्ट करते रहे हैं, इनको मारते रहे हैं। जब उनका दिल भर गया मार मार के तो वो वापस जाते रहे हैं। कभी आपने देखा होगा कि इनके अपने हालात क्या हैं, ये किस तरीके से, इनका फ्यूचर क्या है। इस वक्त अगर देखा जाए
20 کے قریب دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں ان کو وہاں پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں. پاکستان سے بھی ہمیشہ وہ بلیک میل کر کے پیسہ یا اسلحہ لیتے رہے ہیں. اب میں یہ بتانا چاہوں گا، بلکہ بالخصوص میں جب پیلسٹائن اور اسرائیل پہ ریسرچ کر رہا تھا، اور آج بھی کر رہا ہوں، اور مسلسل آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا رہوں گا، تو در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ماضی میں ایک تو جو جوش ہیں ان کو سب سے زیادہ جھگڑا کرسچنز کے ساتھ رہا ہے. اور میں اس میں جب میں ریسرچ کر رہا تو دیکھ رہا تھا ہٹلر بھی کرسچن تھا، زارز جو تھے رشیا کے جنہوں نے ان کو نکالا وہ بھی کرسچن تھے، اسٹالن بھی کرسچن تھے جو ان کو مارتے رہے. بلکہ یہاں جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو اونتلس کے اندر، اسپین کے اندر، مسلمانوں کے ساتھ اس گورنمنٹ میں کئی یہودی جو تھے وہ منسٹر تھے. 1492 میں جب وہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا، وہاں سے کرسچن یہودیوں کو بھی نکال دیا گیا تھا، اور سارا عرب اس وقت آٹومن امپائر کے پاس تھا، ترکش خلافت، ترکی کی خلافت کے پاس تھا، خلافت عثمانیہ کے پاس تھا. تو انہوں نے ان کو وہاں لے جا کے پناہ دی، ان کو رکھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے نہ صرف ان کو سپورٹ ٹرکی میں کیا، بلکہ الجزائر اور الجزائر، تیونس اور مراکش کے اندر بھی ان کو رکھا گیا. اور اس وقت جو 5 کنٹری جو تھے وہ جب اس کے بعد ریولوشن آیا، آٹومن امپائر ختم کی گئی، عراق سب سے بڑا کنٹری تھا وہاں پہ، تو 5 کنٹریز آزاد کیے گئے، ان کا نقشہ بنایا گیا، 4 کنٹریز کو آزادی دی گئی، 1 کنٹری انہوں نے اپنے پاس رکھا جو فلسطین تھا. برٹش کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ سارا پروجیکٹ پہلے امریکن اڈاپشن سے پہلے یہ سارا اسرائیل کا پروجیکٹ واز برٹش پروجیکٹ. جب اس کو فلسطین بنایا گیا تو اس وقت 12 لاکھ مسلمان وہاں آباد تھے، 2 لاکھ کرسچن تھے، اور 85,000 جیو تھے. اور جب یہ جھگڑا شروع ہوا تو اس وقت یہودیوں کی آبادی 6,80,000 ہو چکی تھی. اب دیکھیں کہ آج دیکھا جائے تو وہ آبادی 6,80,000 سے بڑھ کے وہ 10 ملین ہو چکی ہے، اور وہ 10 ملین اس وقت پوری دنیا پہ بھاری ہو چکے ہیں. میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ وہ 10 ملین لوگ جو اسرائیل کے ہیں اس وقت 8 بلین لوگوں کو وہ آگے لگا کے پھر رہے ہیں. اگر آج میں جب دیکھ رہا تھا کہ ایران کے ساتھ دشمنی سب سے زیادہ کس چیز کی ہے، بلکہ یہاں پہ ایک اور بات بھی شیئر کرنا چاہوں گا. ورلڈ تل ابیب یہ ایک پرشین لفظ ہے. جب جو ان کے حضرت داؤد علیہ السلام ان کو لے کر گئے یہاں سے، تو ایران جا کے آباد ہوئے، تو وہاں جگہ کا نام تل ابیب تھا، اور واپس آئے تو انہوں نے اسرائیل کے اندر تل ابیب بنایا. اب اس کے بعد میں جب بات کرنا چاہتا ہوں کہ آگے مزید کیا ہوگا، اس ایران کے ساتھ اس وقت جھگڑا کس چیز کا ہے؟ جھگڑا صرف اور صرف تیل کا ہے، اور جھگڑا گیس کا ہے، اور جھگڑا اربوں کے تیل کا ہے. سارے مڈل ایسٹ کے جو GCC کنٹریز یا دوسرے کنٹریز، اگر یہاں تیل نہ ہو تو یہ میرا 1 گھنٹہ بھی یہاں پہ نہ گزارے. اب اس وقت جب میں دیکھ رہا تھا کہ سعودی عربیہ اس وقت سب سے زیادہ تیل پروڈیوس کرنے والا کنٹری ہے، لیکن ذخائر کن کے پاس ہے؟ ذخائر اس وقت سب سے زیادہ وینزویلا کے پاس ہیں، دوسرے نمبر پہ ایران، اور ان کے پاس گیس ہے اور تیل ہے. دوسرا وہاں پہ جو آبی گزرگاہ ہے، اسٹریٹ آف ہرموز، یہ ان کے لیے وبال جان بن چکا ہے، اور اسی کا سب سے بڑا جھگڑا ہے. اب اس کے بعد میں یہ اس سے آگے چلنا چاہوں گا کہ جنگ ختم ہونے والی ہے میرے خیال میں. جب میزائل ختم ہو جائیں گے، انٹرسیپٹر ختم ہو جائیں گے، تو الٹیمیٹلی جنگ ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد فیوچر کیا ہوگا، مڈل ایسٹ کا فیوچر کیا ہوگا، اور دوسری دنیا کا فیوچر کیا ہوگا، بیلنس آف پاور کس طرح رشیا، چائنا اور امریکہ کس طرح ایڈجسٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میں اس پہ اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہوں گا، الٹیمیٹلی یہ آنے والے دن بتائیں گے. لیکن آج بی بی نتنیاہو نے بالخصوص انہوں نے آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، سوالوں کے جواب انہوں دیتے رہے، اور بالخصوص انہوں نے بتایا کہ میں زندہ ہوں. یہ آج کی ڈیولپمنٹ تھی. اور دوسرا، اس کے بعد میں پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. ایک مہنگائی کا طوفان ہے، اور گورننس کے سیریس ایشوز ہیں. مجھے سب سے زیادہ افسوس اس وقت PTI پہ ہے. PTI کو چاہیے تھا کہ ایک ہیلدی اپوزیشن بن کے آتے، اور پالیسی اور پرفارمنس بیس ڈیبیٹنگ کرتے، لوگوں کو پرفارمنس بتاتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ پرفارمنس اگر آج کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں گے گورننس پہ، تو ظاہر ہے لوگ ان سے کویسچن کریں گے کہ وہ اپنے 3.5 سال 4 سال میں کیا کرتے رہے ہیں، جو کہ آج کل کے حالات سے بھی بدترین تھا. آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ آج میں اندازہ لگاتا ہوں کہ وہ ان کا سفر کیا ہے. سفر ان کا ریاست مدینہ سے چل کے، ریاست تبدیلی سے لے کے ریاست مدینہ، اور اس کے بعد
آپ نے 9 मई کو دیکھا جس طرح وہ ایک ان کے سفر کا حصہ تھا، جس طریقے سے فوج کے خلاف ایک آرمی چیف کی اپارٹمنٹ کے اوپر جی ایچ کیو کو گھیرا ڈالنے کی ایک موومنٹ تھی. اس کے بعد حکومت نہ گئے، ریزگنیشنز تھے، ریزگنیشن سے چل کے جیل جانا، ریڈ لائن ہماری ریڈ لائن ہے، ہماری ڈیڈ لائن ہے. اور اس کے بعد ملاقاتوں کے بعد علاج کے بعد دوائیوں کے بعد آج کہاں کھڑی ہے؟ آج کہیں بھی نہیں ہے. بلکہ عید کے بعد جو سب سے بڑا حملہ وہ پاکستان پہ کرنا چاہتے ہیں، تیاری کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ رہائی فورس بنائی جائے گی. اور میں نے اس کی پہلے مثال آپ کو دی تھی کہ پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایف ایس ایف بنائی تھی، اور اسی ایف ایس ایف کا انچارج کی گواہی پہ انہیں پھندا دیا گیا تھا، پھانسی دی گئی تھی. تو کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کاش کہ یہ پارٹی جو کہ اس وقت مختلف گروپوں کا حصہ بن چکی ہے، کبھی باجی سلائی مشین جو ہے وہ وکیلوں کو پہ غصہ اتارتی ہیں، اور کبھی وہ وزیر اعلیٰ جو صوبہ سرحد ہے ان کے اوپر غصہ اتارتی ہیں. خواتین کی پارٹی بن چکی ہے. اگر دیکھا جائے تو بیوی اور نند کا ایک جھگڑا ہے جس پہ خاص صاحب بے بس ہیں، کیونکہ وہ خود موکلات میں بلیو کرتے ہیں. کاش پاکستان کا ایک مقبول ترین بندہ کامن سینس ہے، جو خود آکسفورڈ گریجویٹ ہے، مرشد بن چکا ہے، کاش وہ پاکستان کے بارے میں سوچتا، کوئی ویژن ہوتی، کوئی پلان ہوتا. شاید جو کتابیں آج وہ اڈیالہ جیل میں پڑھ رہا ہے، میری ایک ان کے ساتھ ریکویسٹ ہوگی، کوشش کریں دوسری کتابوں کے ساتھ پرائم منسٹر لی آف سنگاپور، ان کی کتاب منگا کے اچھی سی پڑھیں کہ انہوں نے 40-50 سال میں اندر سنگاپور کو کہاں سے ایک دلدل زدہ، مچھر زدہ ایک ایریا تھا، وہاں سے اٹھا کے اس وقت سب سے بڑی جی ڈی پی ہے، اس وقت ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی سٹاک مارکیٹ بھی وہی ہے سنگاپور، اور اس وقت ان کی جی ڈی پی بھی آسمان کو ٹچ کر رہی ہے. لیکن پتہ نہیں کیا، کاش کہ خدا ان کو ہدایت دے اور وہ موکلات سے چیف منسٹروں کے اپارٹمنٹ کی بجائے کسی میرٹ پہ کسی اچھے سے چیف منسٹر کو لگائیں. شعور تو کہتے ہیں جی شعور ہم نے دیا ہے، شعور کھایا نہیں جا سکتا. کاش کے لوگ شعور کھا سکتے، اور شعور بھی نہیں ہے. کرپشن میں آپ بہت زیادہ ملوث ہیں اس صوبے کے اندر. اب میں یہ کہنا چاہوں گا، جس طرح میں نے کہا ہے کہ پاکستان کو سیریس گورننس ایشوز ہیں. کرپشن، کاش کرپشن کے خلاف موومنٹ چلاتے، لیکن خود کرپٹ رہے ہیں. تو یہ کس کا کام تھا؟ اپوزیشن کا تھا. کہتے ہیں کہ جمہوریت ایک ہیلدی اور سٹرونگ اپوزیشن کے بغیر کام نہیں کر سکتی. کاش میرے مرشد کا یہ کٹ جو ہے ایک اچھی اپوزیشن بن کے کھڑا ہوتا، کریٹیسائز کرتا، اور حکومت اس کو سنتی. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. آئیں آج اس موقع پر رمضان کے آخر پہ نہ صرف انسانیت کے لیے دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں. پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی قدر کریں. اگر قدر نہیں ہے تو 30 کروڑ مسلمان اس وقت جو بھارت کے اندر ہاسٹیج ہیں، ذرا اپنے پاؤں ان کے شوز میں ڈال کے دیکھیں تو چیخیں نکل جائیں گی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.